بات اگر اعتکاف کے شروط کی کریں کہ کون سی ایسی چیزیں کنڈیشن ہے، کون سی ایسی چیزیں جو شرط کی حیثیت رکھتی ہیں کہ انسان اعتکاف رکھنے سے پہلے ان چیزوں کو مکمل کرے، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر اگر اعتکاف کی کنڈیشن اور شرط کا ذکر کیا جائے تو اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو۔ اس سے پہلے بارہا میں نے عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو اس آدمی کی عبادت صحیح نہیں ہے، تو لہذا اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان کے جو صدقات تھے، جو نفقات تھے، یہ اللہ کے یہاں قبول اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ لہذا اگر ایک غیر مسلم اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا یا بدنی کوئی عبادت انجام دے گا، اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ فرقان میں کہا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ لوگوں نے عمل کرنے والوں نے بڑے نیک اعمال کیے مگر ہم نے ان کے نیک اعمال کو ہباء منثورا بنا کر اڑا دیا، یعنی ان کے اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے دلوں میں جو کفر تھا، اس کفر نے، اس شرک نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو لہذا عبادت کے لیے نیت ہونا ضروری ہے اور کافر سے کوئی نیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی شرط ہوئی کہ آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا اگر بات کی جائے کہ اعتکاف کی شرطوں میں دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عقل مند ہو، انسان صحیح ہو۔ لہذا اگر ایک پاگل مجنون اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا۔ 12 حدیث میں نے سنائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا رفع القلم عن ثلاثۃ، کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا گیا، ان پر گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، ایک بچہ یہاں تک کہ بڑا ہو جائے، اور ایک پاگل جو یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے یا وہ آدمی درست ہو جائے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ عبادت کے نیت شرط ہے اور پاگل نیت کا محل نہیں ہے۔ تیسری اہم چیز، کیا اعتکاف کے لیے انسان کا بالغ ہونا شرط ہے؟ یہ اکثر اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے، کیا بالغ کا ہونا شرط ہے؟ جی ہاں، اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے انسان کا صاحب تمیز ہونا شرط ہے۔ صاحب تمیز ہونا یعنی وہ آدمی کیا ہے، اس کے اندر اتنی عقل موجود ہو، اس کے اندر اتنی تمیز ہو کہ وہ عبادت کے مقام و مرتبے کو سمجھتا ہو، اور اکثر علماء نے کیا ہے اس تمیز کو بلوغت سے جوڑا ہے۔ لہذا ایک معتکف کا بالغ ہونے کو اکثر علماء نے شرط قرار دیا، اگرچہ بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن راجح مسلک یہی ہے کہ جو معتکف ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو اور سمجھدار ہو۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی شرط نیت کا ہونا، ٹھیک ہے، ان اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ کوئی آدمی تھا اعتکاف کی نیت نہیں، لوگوں نے لا کر بٹھا دیا، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف کرتا ہے، شوہر رکھ رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے کہ چلو تم بھی اعتکاف بیٹھو، گھر کے بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ یا بہنیں بھائیوں کے ساتھ۔ تو اگر کوئی آدمی جس کی نیت اعتکاف کی نہیں تھی، گھر والوں کے کہنے کی وجہ سے جا کر اعتکاف بیٹھ گئے، خاتون ہے، ماں نے کہا کہ بیٹی کو چلنا ہے، بیٹی کی ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، وہ جا کر اعتکاف میں بیٹھتی ہے، تو ایسی خاتون کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ خود اعتکاف کی نیت نہ کرے۔ وہ اعتکاف کی نیت نہ کرے۔ اگر کوئی مرد ہو یا خاتون ہو کسی کے کہنے پر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ایسے آدمی کا اعتکاف یہ غیر قابل قبول ہوگا، کیونکہ اس اعتکاف کے مسئلے میں انسان کی نیت کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ چلیے، یہ 4 شرطیں میں نے بتائی۔ 5ویں شرط ہے کہ عورتوں کے لیے کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں، علماء اکرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ اعتکاف فرض و واجب نہیں ہے، یہ سنتوں میں سے ہے، لہذا ضروری ہے۔ علماء نے اس کو شرط قرار دیا کہ خاتون کیا کرے، اپنی شوہر سے اجازت لے، اپنے شوہر سے اجازت لے تبھی وہ اعتکاف کرے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتکاف کی اجازت مانگی، مجھے دیکھ کر حضرت حفصہ نے مانگی، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے مانگی، یہاں تک کہ یہ تینوں، حضرت عائشہ ہو، حضرت حفصہ ہو، حضرت زینب ہو، ان تینوں سے مروی ہے کہ ان تینوں نے کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی تھی اعتکاف رکھنے کی۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ خاتون کو اعتکاف اگر کرنے کا ارادہ ہے تو اپنے شوہر سے اسے اجازت ہونی چاہیے، اس کی شوہر سے اجازت لینی چاہیے، اور اکثر علماء نے اس کو شرط قرار دیا، اکثر علماء نے اس کو شرط قرار دیا۔ 5ویں چھٹی چیز جو اعتکاف کے لیے شرط ہے وہ مسجد کا ہونا ہے۔
اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اس سے پہلے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی خاتون با پردہ ہے کہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، تو جواب تب بتایا گیا تھا، لیکن یہاں جواب سن لیں کہ اعتکاف کے لیے اللہ کا گھر یعنی مسجد کا ہونا یہ شرط ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو آیت کریمہ میں مسجد سے جوڑ دیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوتا ہے، اور اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو شریعت اسلامیہ بیویوں سے مباشرت کو منع نہیں کرتی۔ لہذا اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ملاقات کرنا منع ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوگا، باہر کہیں نہیں ہوگا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں ہوتے، حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے نبی اپنے سر کو داخل کرتے، حضرت عائشہ اپنے کمرے سے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے سر پر تیل لگایا کرتی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں لوٹ آتے تھے۔ تو لہذا اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے، بغیر مسجد کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور بھی اعتکاف رکھا جا سکتا ہے؟ جیسے بہت سے لوگوں کا یہ شرط ہے، جیسے 3 مسجدیں ہیں جہاں کا قصد انسان کو کرنے کی اجازت ہے، ایک ہے مکۃ المکرمہ، ایک ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے بیت المقدس۔ کیا یہی 3 مسجدوں میں اعتکاف ہوگا؟ دوسری مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا؟ الحمدللہ آپ اس مسئلے میں جانتے ہیں کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، ان 3 مسجدوں کے ساتھ اعتکاف کا مسئلہ خاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ ایک بات مسجد کے حوالے سے یہ ہے کہ مسجدیں ایسی ہو جہاں 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت پابندی کی جاتی ہو، کیونکہ ایک مسجد ہوتا ہے، ایک مصلی ہوتا ہے۔ ایک مسجد ہے جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے مصلی جہاں ضرورت کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً نماز پڑھی جاتی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا علماء نے یہ بات شرط لگائی ہے کہ ایسی ہی مسجد میں اعتکاف ہوگا جہاں جس کو مسجد کہا جاتا ہے، اور جہاں پر 5 وقتہ نمازوں کے لیے کیا ہے، حکومت یعنی باقاعدہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں کا امام موجود ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس بات کا انسان خیال کرے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن عرب کے یہاں یہ چیز موجود ہے کہ ان کے یہاں ہر مسجد یہ جامع مسجد نہیں ہوتی ہے، ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہے۔ جامع مسجد کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر جمعہ کا قیام کیا جاتا ہے۔ اس لیے عرب کے یہاں کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جہاں 5 وقتوں کی نماز تو ہوتی ہے، لیکن جب جمعہ کی بات کی جائے تو جو محلے کی سب سے بڑی مسجد ہے صرف وہیں جمعہ ہوتا ہے، تو سارے لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو عرب کی یہاں ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں کیا ہے، ہر مسجد کے اندر جمعہ کا قیام کیا جاتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر بھی علماء نے کیا ہے، گفتگو کی ہے، کیا مسجد کے لیے ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جہاں جمعہ کا قیام کیا جاتا ہو؟ کیا ایسی مسجد کے اندر قیام یعنی اعتکاف نہیں کر سکتے جہاں جمعہ کا قیام نہ کیا جاؤ؟ تو محترم حاضرین، تو ضروری ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مسجد جامع ہی ہو، وہاں جمعہ کا خیال ہی کیا جاتا ہو، لیکن اگر مصلی نہیں ہے، 5 وقتہ نمازوں کا خیال کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ انسان کو سب سے جو بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس کے اندر انسان کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ ابن باز، ابن عثیمین رحمہم اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ ایسی مسجد میں انسان اعتکاف کرے جو مسجد جامع ہو، جہاں پر کیا ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہوتی ہو، اور انسان جمعہ کی نماز پڑھے۔ مان لیجئے کسی آدمی نے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا، جمعہ نہیں ہوتا ہے، اب جمعہ پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے دوسری مسجد میں جانا پڑے گا، جبکہ جمعہ تو فرض عین ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اعتکاف میں رہنا یہ بھی ضروری ہے، تو کیسے انسان اس کو انجام دے گا؟ لہذا علماء نے کہا کہ ایسی مسجدوں میں ہی انسان کو اعتکاف کرنا چاہیے، تاکہ وہ جمعہ کے لیے الگ سے باہر نہ جائے، الگ سے اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔